بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بزبان مسیح الزمان از احتشام الحسن مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ۔ ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں۔ جو عشق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کی نظیر نہیں ملتی، اور آپ علیہ السلام اس عشق کا برملا اظہار بھی فرماتے۔ چند نمونے قارئین کے پیش نظر ہیں تا ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے اور جو لذت اس سے ہمیں حاصل ہو وہ ہماری زبانوں کو درود سے تر کرنے والی بھی ہو، آمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عربی قصیدے میں یوں ذکر فرماتے ہیں: لا شک ان محمدً خیر الورا ریق الکرامی و نخبۃ الاعیان، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بہترین ہے اور معززین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود ہے۔ واللہ انا محمدً کا ردافۃ و بہ الوصول بسدۃ السلطان، یعنی بخدا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب کے طور پر ہیں اور آپ ہی کے وسیلے سے دربار شاہی میں رسائی ہو سکتی ہے۔ انی لقد احییت من احیائہ واہن لإعجاز فما احیانی، یعنی بے شک میں آپ کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے۔ یا سیدی قد جئت بابک لاحفا والقوم بالاکفار قد آذانی، یعنی اے میرے آقا، میں آپ کے دروازے پر مظلوم و فریادی بن کر آیا ہوں جبکہ قوم نے مجھے کافر کہہ کے دکھ دیا ہے۔ انظر الی برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمان، یعنی تو مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر، اے میرے آقا، میں ایک حقیر ترین غلام ہوں۔ جسمی یطیر الیک من شوق علا یا لیت کانت قوت الطیران، یعنی میرا جسم تو شوق غالب سے تیری طرف سے اڑتا ہے، اے کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 590 تا 594۔ اپنی فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں: بعد از خدا بعشق محمد بخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 175۔ کہ خدا کے بعد میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخمور ہوں، اگر یہ کفر ہے تو بخدا میں سخت کافر ہوں۔ اردو منظوم کلام میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ آج شاہ دیں ہے، وہ تاج مرسلیں ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ قادیان کے آریہ اور ہم صفحہ 456۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 160 161۔ فرمایا:
چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدری و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و ارفع و اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کو عطر کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا، اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر و عاشق تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقویٰ و اکمل و ارفع و اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ سرما چشم عاریہ، روحانی خزائن، جلد 2، صفحہ 71، حاشیہ۔ فرمایا، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 118، 119۔ فرمایا، میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہرگز نہ کر سکتے۔ ان میں وہ دل اور قوت نہ تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوء ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افترا کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ و ریشے میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو نہ الگ الگ اور نہ مل مل کر کسی سے ہو سکتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ملفوظات، جلد اول، صفحہ 420۔ فرمایا، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ 82۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورائے زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے۔ ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔ پیغام صلح، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ 459۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو
حقیقی رنگ میں سمجھنے اور اس اعلیٰ و عرفہ و عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز احتشام الحسن، مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ۔